बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपके होस्ट सना हाशमी आपके साथ। अब तक के जितने मौज़ूआत हमने आप तक पहुंचाए हैं, मुझे उम्मीद है कि उस पर आप लोगों की जहन की जो गिरहें हैं वो यकीनन खुली होंगी और आप भी चाहते होंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करें और उस पर डिबेट करें जिस पर हम अक्सर जो है खामोश हो जाते हैं। आज ऐसा ही एक टॉपिक हमने यहाँ चुना है और वो है रेप। माशरे के अंदर ये घिनौना जुर्म वक्त के साथ साथ पनपता हुआ नज़र आ रहा है। वजूहात क्या हैं, तदारुक क्यों मुमकिन नहीं है? हम देखते हैं कि बहुत सारे बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश तो किए जाते हैं, लेकिन इन बिल को पेश करने के बाद ये विल नज़र नहीं आती कि इस तमाम तर मसाइल को या इस जुर्म को किस तरह रोका जा सकता है। इसी पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ अपने पैनलिस्ट से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे सीधे हाथ पे मौजूद हैं सारा जमान, डायरेक्टर वॉर अगेंस्ट रेप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारा आने के लिए। उसके साथ बच्ची बैठी है कायनात सुमरो, और ये बच्ची यकीनी तौर पर इस हादसे से गुजर चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि हम इससे पूछ सकें कि ये वो सब कुछ जब इसको याद आता है तो इसके जहन पर क्या असरात मुरतब होते हैं। और इस बच्ची के भाई को मार भी दिया गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त उल्टे हाथ पे मेरे साथ मौजूद हैं रुखसाना, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वॉर अगेंस्ट रेप, इसी एनजीओ से आपका भी ताल्लुक़ है। उनके साथ बैठे हैं मुफ्ती उबैदुर्रहमान रहमानी साहब, नायब मुदीर जामे दारुल उलूम रहमानिया। सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस लोग किस तरह से हव्वा की बेटी पर जुल्म करते हैं। पाकिस्तानी माशरे में औरत पर जिस्मानी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसी जिस्मानी तशद्दुद में एक बड़ा तशद्दुद रेप या ज़िना बिलजबर भी है। हमारे यहाँ इसका शिकार आम तौर पर देही ख़वातीन बनती हैं, ताहम शहरों में भी कमसुन बच्चों से लेकर बड़ी उम्र की औरतें इस घिनौने फेल की जद में आती हैं। मैं खाना खा रही थी घर में, तो ना सामने वाली ने बुलाया था मेरे को, तो मैं चले गई। तो फिर उन्होंने कहा दाल मोट ला दो, और छालिए में लेने चले गई रोड पे। तो शेरू जा रहा था, बोला और तुम्हारी बहन के कपड़े। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही, और ना मैं अपनी बहन से पैसे लाई हूँ, मैं नहीं जा रही, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो ले गया मेरे को अपने घर में देखे, फिर नहीं, बोला जिससे सिलवाएं उसके पास है, तो गंदी गली में ले गया। चिल्ला रही थी जैसे, तो मेरा मुंह पकड़ रहा था जैसे। फिर ना वो मैं बेहोश हो गई, फिर वो भाग गया, मैं भाग के अपने घर आ गई। शेरू को जब थाने में छोड़कर आ गए तो हमें पता लगा शेरू थाने में चला गया। अगर इसको इसी तरीके से पैसे खिला पिला के छोड़ दिया, मुझ गरीब आदमी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसे लोग फिर और करते रहेंगे सारा कारोबार। तो मैं चाहता हूँ मेरी मदद भी की जाए और इसके संग वो सज़ा दी जाए जो इस्लाम कहता है, तब तो सही है, वरना लोग ऐसे ही करते रहेंगे, हम गरीबों को दबाते रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें एक तवील अरसे से इस तगो-दौ में हैं कि रेप की जद में आने वाली मजलूम औरतों की दाद रसी की जाए और इस खुले जुल्म के खिलाफ मुश्तरका आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर ख़वातीन और फैमिलीज़ जिनसे हम डील करते हैं बहुत गरीब घरों के होते हैं, उनका बहुत बड़ा मसला होता है गुर्बत का। तो क्योंकि उनके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो अपने केसेस को कोर्ट में चला सकें, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी क्राइसिस इंटरवेंशन भी करें, उनको लीगल इमदाद दें, उनकी काउंसलिंग भी करें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स देखा जाता है सेक्शुअल असॉल्ट केसेस का, वो है पंजाब प्रोविंस में, एंड इट इज़ फॉलोड बाय सिंध का प्रोविंस। मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 300 से 450 के दरमियान अमूमन केसेस रजिस्टर होते हैं मेडिको लीगल ऑफिसर्स के साथ एज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अलबत्ता जब आप पुलिस रिकॉर्ड्स को देखें तो FIRs को देखें तो उनका नंबर ख़ासा कम होता है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इसके बाद हम यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सारा जमान, डायरेक्टर वॉर अगेंस्ट रेप से यहाँ पे बैठी हुई हैं। सारा, आपकी गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे रिपोर्ट के अंदर। आपने कहा कि पंजाब एंड इंटीरियर सिंध के अंदर ये केसेस आप देखती हैं कि ज़्यादा नज़र आते हैं। इस वक्त क्या डाटा है आपके पास, किस तरह की कितनी ख़वातीन हैं जो कि सालाना तौर पर उनके साथ ये घिनौना जुर्म होता है? देखिए, जिनके साथ ये जुर्म होता है उनकी तादाद तो हज़ारों में है। इसमें बहुत सारी NGOs, ख़ास तौर पे विमेंस राइट्स NGOs काम कर रही हैं। कुछ के अदाद शुमार कुछ कहते हैं, कुछ के कुछ कहते हैं। अलबत्ता ये बात तो तय है कि 60 to 70%
فیصد جو کیسز ہیں وہ کبھی بھی ریکارڈ پہ نہیں آتے. 60 to 70%. جی ہاں, نہ تو وہ پولیس کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں, نہ وہ میڈیکل لیگل کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں. ہمارا جو کام ہے اس میں ہم سال میں کراچی شہر کے اندر, کیونکہ ہم کراچی میں بیسڈ ہیں, 100 سے زائد کیسز کو دیکھتے ہیں, جس میں سے بامشکل ہم 15 سے 20 کیسز کورٹ میں لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں. فیملیز کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے پولیس کی طرف سے, اکیوز کی طرف سے, میڈیکو لیگل سیکٹر کی طرف سے, کہ زیادہ تر آپٹ کرتے ہیں کہ یا تو ہم کسی جرگے کے پاس چلے جائیں یا ہم اپنا منہ بند کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ناظرین آپ سن رہے ہیں, سارا کہہ رہی ہیں کہ پولیس بھی ملوث ہے اور کہیں کہیں بڑے لوگ اثر رسوخ کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ جو کہ یقینی طور پر عدالتوں کے چکر نہیں کاٹ سکتے, اس کے بعد ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. سارا, اس سب کے بعد جب یہ ساری سچویشن دیکھتی ہیں آپ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حدود آرڈیننس بل تھا, اس کے بعد ویمن پروٹیکشن بل آیا, ہم ویمن کے اوپر بات تو بہت کرتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ جیسی اور این جی اوز جو اس وقت بہت سارے مختلف شہروں میں کام کر رہی ہیں, کیا وہ متحرک ہیں اور وہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں, جو کہ آپ لوگوں کے ٹارگٹس ہیں, ان کو اچیو کر پا رہی ہیں؟ دیکھیں ثنا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے پیسز آف لیجسلیشن پاس کرتے ہیں اپنی اسمبلی سے, جب تک کہ ان پہ ان اسپرٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا, ان لیجسلیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ, کرمنل لاز امینڈمنٹ 2006 بے شک آیا, لیکن اس میں فار انسٹنس ایک پروویژن ہے کہ ایک عورت جا سکتی ہے ڈائریکٹ میجسٹریٹ کے پاس اپنا کیس رجسٹر کرانے کے لیے, اس کو پولیس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایز سچ. لیکن بیکاز ہمارے لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے نہیں, ان کو یہ طریقہ کار پتہ نہیں, یا پولیس اپنا پاور ایگزرٹ کرنے کے لیے ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ڈائریکٹلی ادھر جا کے اپنے کیس کو رجسٹر کروائیں, وہ ان سارے مشکلات میں پھر جا کے پھنستے ہیں. اور اوبویسلی لیجسلیشن جب کہ ان کو الاؤ کر رہا ہے, لیکن وہ رائٹ کو وہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ہیں. سارا کی سیاست, اچھا سارا, تو ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ میڈیکل لیگل ہوتا کیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا. میڈیکو لیگل بیسکلی گورنمنٹ کا ایک سیکٹر ہے جو کہ ہیلتھ منسٹری کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ, ان کے افسران جو ہیں, یہ ان کیسز میں ایگزامینیشنز کرتے ہیں جس میں ہومسائڈ کا کیس ہے, قتل کا کیس, جلا دیا گیا, یا روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کی ڈیتھ ہوئی, یا کسی کے ساتھ ریپ ہوا. سارا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, اور کائنات سومرو ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ٹیبو آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریپ, اور اس پر سارا زمان ہم سے بات کر رہی تھیں. بچی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے کائنات سومرو, جس بچی کو آپ نے رپورٹ میں دیکھا تھا وہ بھی کائنات تھی, لیکن اس کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ ہوا تھا. یہ وہ بچی ہے کائنات سومرو جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اور اب میں اس سے جاننا چاہوں گی یہاں پر کہ وہ سب جب اس کو یاد آتا ہے, اور وہ سب کچھ جب ہو رہا تھا, تو اس کے ساتھ اس کی خیالات تھے, کیا اس کی سوچ میں آ رہا تھا. کائنات بچے, ابھی آپ کی جیسی ایک چھوٹی بچی تھی, وہ بھی بتا رہی تھی, کیا ہوا تھا اس دن, کہاں تھی؟ میں 8ویں جماعت کی شاگرد تھی. 2007 کو میری بھتیجی پیدا ہوئی تھی, تو اس کی چھٹی تھی. کیا تھی بھتیجی کی؟ چھٹی تھی میری. اچھا, چھٹی تھی. ہاں. تو اسکول سے واپسی پر بھابھی نے کہا سامان لے کے آنا, تو میں اسکول سے واپسی پر ریشم گلی دکان پر گئی. دکان پر تو 3 لوگ کھڑے تھے. میں نے کہا, ایک شوبان شیخ تھا, ایک احسن تھے وہ, اور ایک روشن تھے وہ. تو شوبان شیخ کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے سامان دکھاؤ چھوٹی بچی کا. تو اس نے نکال کر دیا. میں دیکھ رہی تھی تو سامنے ایسی چیز پھینکی, میں بے ہوش ہو گئی. کیا پھینکا؟ میرے سامنے چیز پھینکی, میں بے ہوش ہو گئی. کیا چیز پھینکی تھی, کیا تھا وہ؟ وہ رومال تھا. رومال تھا. وہ سنگھایا تمہیں یا پھینکا تمہاری طرف؟ میرے منہ پر پھینکا تو میں بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ جب زیادتی کر رہے تھے تو مجھے ہوش آ رہا تھا. پھر مجھے جب تھوڑا سا ہوش آیا تو میں ایک نامعلوم جگہ پر تھی. کتنے لوگ تھے وہ پہلے 3 تھے وہاں پر. تو نامعلوم جگہ پر ہوش آیا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے, ڈرا رہے تھے. کیا ڈرا رہے تھے؟ دھمکیاں دے رہے تھے, تم کو مار ڈالیں گے. کتنے گھنٹے تم ان کے ساتھ رہی, تمہیں یاد ہے؟ پھر وہاں سے مجھے لے گئے کوٹی ٹی بی ہاسپٹل. وہاں پر چوتھا خود لے کے گئے تھے وہ لوگ؟ جی. مجھے ہوش جب بھی آتا تھا تو وہ مجھے نشہ دیتے تھے, مجھے دھمکاتے تھے, اور وہاں ان لوگوں کے پاس. ایک منٹ کائنات, ایک دفعہ کرنے کے بعد وہ ہر دفعہ تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد یہ کرتے تھے؟ جی. ثنا, I'm sorry.
I must say something نہیں here. بات یہ ہے سارا، جس طرح ہم لہجے کو بڑا آہستہ کر کے بات کرتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ ایوانوں کے دروازوں پہ بھی دستک نہیں پہنچتی ہے. ذرا اگر کوئی سن رہا ہے ٹی وی کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے اور پارلیمنٹ کو یہ آواز جا رہی ہے کہ وہ بچی کیا کہہ رہی ہے، تو خدا کا واسطہ اپنے کانوں کو کھولیں اور اپنے دلوں کو، یہ جو مردہ ہو گئے ہیں آپ کے دل، اس کو ذرا جگائیں. میں اس کائنات سے بات کروں گی. مفتی صاحب، اسلام کہاں ہے؟ کہ کون سی ملک میں رہتے ہیں ہم؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے، ہم بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے تو جتنے حقوق خواتین کے لیے رکھے ہیں اتنے جو ہے وہ نہیں سر، حقوق کی تو بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو جرم ہے، کھلا جرم ہے. یہ اگر کوئی مرد یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو کہاں، اس کو تو میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل ختم کر دینا چاہیے. اسلام نے جو قوانین حدود کے جو وضع کیے ہیں، ہمارے قرآن و حدیث میں جو قوانین بتائے گئے ہیں، اور 1973 کے آئین میں، اور اس کے بعد جو حدود آرڈیننس علماء کی کوششوں سے آیا تھا، وہ موجود تو ہے لیکن وہ نافذ نہیں ہے. علماء تو اسی بات کا رونا رو رہے ہیں. ہمارے جو NGOs میں، جیسے کہ سامنے محترمہ بیٹھی ہیں، یہ اس جیسے جو حضرات کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. یہ حضرات بھی چیخ چیخ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. سخت سے سخت سزا ہو کیا سکتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ مجھے بتائیں. سخت سزا تو وہی ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے. کیا ہے وہ سخت سزا؟ اب دیکھیں، مثال کے طور پر اگر جو کسی کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ ہوتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، تو اس کی جو سزا ہے قرآن و حدیث میں، اس کو رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، اس کو پتھر مار کے زمین کے اندر گاڑ کے، اس کا پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے اس 60 سال کی تاریخ میں پاکستان میں کتنے جرم ہوئے ہیں، جیسے کتنے کیسز ہوئے، کوئی ایک آیا سامنے؟ یہی تو رونا ہے. NGOs اور ہم لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے، لیکن NGOs جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سارا یہی بات ہے کہ سنسار کرنا چاہیے. NGOs کا بھی یہی مطالبہ ہے. نا اس میں تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ NGOs اور اسلامک اسکالرز اور سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ہمارا کنٹینشن تھوڑا سا، پلیز کوئی آپ بات جاری رکھیں. ہمارا کنٹینشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ آپ کا جو پاکستانی کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ از ان اٹر کولیپس. آپ کا ایک منٹ سارا، یہ اتنی NGOs ہیں، کتنی NGOs ہیں پاکستان میں؟ آپ مجھے بتائیں. کم سے کم کا میں تخمینہ لگا کے بتاتی ہوں 50 ہیں. اگر 50 کلیکٹیولی جا کر کھڑی ہو کر یہ بات کریں گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ نہیں ہلنے والی. کتنی NGOs نے مل کر یکجہتی کے ساتھ اس بات کا مظاہرہ کیا کہ نہیں، سارے کیسز چھوڑیں، آپ ہم جو بات کر رہے ہیں ایک کوئی کیس اس کے اوپر سو موٹو لے لیں. جی کتنی NGOs نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی؟ دیکھو سنا، ایسی بات نہیں ہے کہ سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا. اٹ ہیز بن ٹیکن ان اے لاٹ آف کیسز، لیکن اٹ از، یہ جو سچویشن ہے نا، یہ اتنی سمپلسٹک نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور رپورٹ دکھانے جا رہی ہوں. ایک اور بچی ہے جس کے ساتھ یہی سانحہ پیش آیا ہے. دیکھیے، ریپ کے وہ کیسز جو اجتماعی ہوتے ہیں، ان کی بڑی تعداد پاکستان کے پسماندہ دیہی علاقوں میں ہوتی ہے. تاہم قانون کی موجودگی اور میڈیا رپورٹ کے باوجود انفرادی اور اجتماعی ریپ کیسز ختم ہونے میں نہیں آ رہے. اسی ظلم کی شکار یہ 21 سالہ نسیمہ بھی ہے. اس کا تعلق ضلع گھوٹکی سے ہے اور ایک معمولی گھریلو تنازع کے باعث یہ ریپ جیسے قابل مذمت عمل سے دوچار ہوئی. وہ مجھے مارا، میری امی والوں کو مارا، میرے بہن بھائیوں کو مارا، وہ مجھے گوتی سے پکڑ کے گھسیٹ کے مار کے ستار کے گھر لے گئے. صرف کیا ہوا کہ میرے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کی لڑائی ہوئی، میرے بچوں کو مارا انہوں نے، میرے بچے کو خونم خون کر دیا. تو میں وہ ستار نام کا جو آدمی تھا وہ جاگیردار کے پاس گیا کہ بھائی خدا کو مانو، اتنا ظلم نہیں کرو، کہ ہم بھی انسان ہیں یار، اتنا بڑا ظلم نہیں ہوتا. مجھے اس نے کیا کہا، تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر میں آ کے ہمیں یہ بات کرنے والے؟ ہم تمہارے ساتھ وہ کام کریں گے جو دنیا بھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. جب یہ حادثہ ہوا اس ٹائم میں ڈیوٹی پہ تھا، تو پیچھے کسی نے ان کو بتایا دن کا 1 بجے کا ٹائم تھا، 11 لوگ ہمارے گھر میں حملہ کیا، ہمارے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے بیٹوں کو مارا اور اٹھا کے نسیمہ کو وہ ستار کے گھر میں لے آئے. وہاں کے سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں. اسی ٹائم ان کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکا، نہ کوئی آتا ہے. جو دو لوگوں کو سزا ہو گئی ہے، اس کے علاوہ 9 افراد تھے، وہ 9 کو اور چھوڑ دیا. 9 میں سے کیا 3 آدمی جو ہے پولیس نے اب تک گرفتار نہیں کیے. جو ایک بڑا ہے جاگیردار ستار مکھ جوابدار، اس کو آج تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا.
रियासती कानून अब तक जागीरदाराना और बरादरी सिस्टम में फंसी हुई मासूम औरतों को इस वहशतनाक समाजी और मजहबी जुर्म का तदारुक करने में नाकाम क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस जुल्म का निशाना बनने वाले अपनी जिंदगियों को अजीरन कर दिए जाने के बावजूद इंसाफ से अब तक क्यों महरूम हैं? इसका जवाब कौन देगा? अब मैं अपने आंखों देखे मेरे घर में मेरे 12 साल बच्चा जो है वो जनाजा लेके निकला है। क्या हम इंसाफ लेने के लिए यहाँ आए? इंसाफ लेने के बजाय अपने जिगर के टुकड़े हाले कर दिया। नसीम की लात टूट गई है, क्या पड़ी हुई है, क्या ये इंसाफ मिल रहा है हमें? मेरा ख्याल है कि यही इंसाफ है इस मुल्क में। रियासती क़वानीन तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन मैं इस टॉपिक पर आज बड़े खुल के बात करने के चाहूँगी कि हम इस पर बात करें और तमाम पर्दे अगर कोई डालना भी चाहे तो उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो डाल सके। आपको मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप वक्फे से पहले देख रहे थे एक पैकेज, और पैकेज के बाद और वक्फे के बाद हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है तौक़ीर फ़ातिमा भुट्टो, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। इनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं रुखसाना यहाँ बैठी हूँ, उनसे बात करना चाहूँगी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं रुखसाना, आप देख रही थी अभी कायनात सुमरो जो यहाँ बैठी हुई थी बच्ची, उसने सिर्फ 2-3 अल्फाज बोले और उसके आंसू जो हैं वो ज़ारो कतार निकलना शुरू हो गए। क्या जहन पर असरात मुरतब होते हैं अगर किसी के साथ इतना बड़ा सान्या पेश आ जाए? कायनात तो थोड़ा सा काफ़ी डिलेट केस है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे जब वो री एक्सपीरियंस करती है सारी चीज़ें, वो फ्लैशबैक्स दोबारा होते हैं तो वो भी क्राइंग स्पेल्स की तरफ चली जाती है, रोना स्टार्ट हो जाता है एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो फ़ौरन से किसी के साथ होता है। लाइक फ़र्स्ट 2 केसेस जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे उनमें डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लाइक दे डू फील लाइक शुरू में बिल्कुल डिनाइल की स्टेट आ जाती है। अच्छा। कि कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम से फर्स्ट रिएक्शन आया कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं, मैं तो हर्ट नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा। एक्चुअली वो एक इतना एग्रेशन होता है उनके अंदर कि वो उसको बिल्कुल नमनेस की फीलिंग्स होती हैं, कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे होते। जहाँ पे एक जो सबसे बड़ा बीइंग वर्किंग इन एन NGO जो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा उसमें नज़र आता है एक चीज़ के फ़ौरन से जब हम उनको लेके जाते हैं पुलिस के पास, वो इस स्टेट में नहीं होते कि वो लोग प्रॉपर तरीके से अपना बयान दे सकें। ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है कहलाती है साइकोजेनिक एमनीजिया। साइकोजेनिक एमनीजिया इज़ बेसिकली कि जब वो उस ट्रॉमा से गुजर कर आए हैं तो वो मेजर पार्ट जो होगा ट्रॉमा का या वो जो पूरा ट्रॉमा है वो उसको भूल जाएगा, वो उस तरह से उसको बता नहीं सकता, जिसको हमारी पुलिस कहती है ये तो ड्रामे कर रही है, बड़े खुले वर्ड्स में कहती है ये तो ड्रामे कर रही है, ये तो ये कह रही है, आप लोग उठ कर आ गए हैं, और इस तरह के जो कमेंट्स हम लोग को सुनने को मिलते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, क्या नज़र आता है रुखसाना कि ये जुर्म, ये घिनौना जुर्म जो है वक्त के साथ साथ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्या इंतशार है, क्या जहनी, क्या बीमारी पैदा हो गई है मर्दों में, या पागल हो गए ये लोग, इनको क्या मसला क्या है इनके साथ, क्या डिसऑर्डर क्या नज़र आता है? जो हम लोगों ने ओवरऑल जितनी भी रिसर्च बेस या जो हम लोग की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके बाद तो 3-4 चीज़ें हमारे सामने बड़ी आती हैं कि एक तो बेसिकली जो बच्चे थ्रू आउट देयर लाइफ या देयर चाइल्डहुड जो कि किसी न किसी ट्रॉमा का शिकार हुए या किसी न किसी फिजिकल या वर्बल या सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुए होते हैं, मेल टिपिकली मेल, लेटर फेजेस में जाके एडल्ट या एडोलेसेंस में जाके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो किसी और को थ्रेट कर सकते हैं, वो किसी और को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द वन थिंग। द सेकेंड इज़ कि हमारे यहाँ बढ़ती हुई गुर्बत के साथ रिहाइश की जगह कम है, एक ही कमरे के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो एक ही जगह रह रहे हैं, पेरेंट्स को देख भी रहे हैं, वो वहाँ से लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग बिहेवियर जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द जो कि मर्दों के हिसाब से है कि दे वांट ऑलवेज टू कंट्रोल द अदर्स, कि वो फीमेल को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, वो जो डोमिनेंस की पावर है ना वो अपना आप ऊपर रखना है, तो वो उस चीज़ को ऊपर रखने के लिए हमेशा औरत को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और ये कि तुम क्या कर सकती हो, हम करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आए भी हैं जिसमें अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया, फॉर एग्जांपल वो रिश्ता लेकर आया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो बदले में उसने कहा कि ठीक है अगर तुमने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया तो तुम किसी और के काबिल भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो आखिर साहब आपने हमें ज्वाइन किया है, इससे पहले हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, नसीमा बच्ची है उसकी रिपोर्ट देख रहे थे, कायनात सुमरो भी हमारे साथ है। आपके इल्म में है इस वक्त कितने केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है इल्म, हमारे कंप्लेंट सेंटर भी हैं, डायरेक्ट हमें भी कंप्लेंट्स आती हैं
میڈیا کے تھرو بھی جو کمپلینس آتی ہیں ان کو بھی ہم لک آف کرتے ہیں. اگر میڈیا کے تھرو آتی ہیں تو اسی وقت ہم اس علاقے کے ڈی پی او کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کیس کی پوری پوزیشن معلوم کرتے ہیں. جو وکٹم ہوتی ہے وہاں میری ٹیم پہنچتی ہے اور ہم ڈائریکٹ بھی ان سے وہ ساری بریفنگ لیتے ہیں کہ آیا تمہارے ساتھ کیا ہوا. لیکن ہماری جو ٹیم کمپلینٹ سینٹر کی ہے وہاں بھی سائیکٹرسٹ موجود ہوتی ہیں اور جو وہ پہلا بیان لیتی ہیں اگر ان کے پاس وہ پہنچ جاتی ہے یا میڈیا کے پاس جو ریکارڈ کراتی ہیں تو وہ اس کو فالو کرتی ہیں. نسیمہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے, نسیمہ لبانو کا. جی بالکل. جی ہاں, اس کی طرف کوئی ٹیم کا سروے ہوا تھا آپ کی؟ جی ہاں بالکل, میری ان کے ساتھ میں بھی کانٹیکٹ میں ہوں, کائنات کے ساتھ بھی ہوں, میرا کانٹیکٹ میں ہوں. اسی طریقے سے 2-3 کیس اور ایسے ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں ابھی پچھلے دنوں, اور میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ جو ذہنی اثرات ہوتے ہیں ان کے اوپر, اور اس کو یہ ایک ایسا مرض ہے جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہوا ہے, پاگل ہو گئے ہیں, تو لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے لوگ پاگل ہو گئے ہیں. لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ ان سارے کیسز کو کمبائل بھی کرتا ہے, میڈیا کے تھرو بھی, اپنے سینٹرز کے تھرو بھی, اور جو کمپلین سیل ہے وہاں سے بھی, اور جو ڈائریکٹ میرے آفس میں ڈائریکٹ کمپلینز آتی ہیں ان کو بھی ہم کمپائل کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ریپ کیسز جو ہیں کچھ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے کاز بہت زیادہ بھی ہیں کہ اگر غربت دیکھی جائے تو غربت میں تو یہ سب کام نہیں سمجھ میں آتے ہیں. لیکن اگر آپ سائیکولوجیکل افیکٹ جو آپ نے بتائے ہیں اس سے میں بہت زیادہ, میں اس پہ آپ سے ایک سوال اور کروں گی, لیکن ہم نے لائن پر اس وقت دعوت دی تھی ماروی میمن صاحبہ کو, کیونکہ وہ بھی کائنات سمرو کے ساتھ کافی ان ٹچ تھیں اور ان کے ساتھ رہی بھی, اور انہوں نے پورا کیس کو دیکھا بھی. السلام علیکم ماروی میمن صاحبہ. ماروی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کے لیے. بتائیے کائنات سمرو کا کیس آپ نے اسٹڈی کیا, کیسا لگا, اور آپ ان کے ساتھ رہیں تو اس بچی کے کیا احساسات تھے؟ لیکن کائنات کا جو کیس ہے وہ وہ صرف کائنات کا کیس نہیں ہے, جیسے کہ میں کہتی ہوں پوری کائنات کا کیس ہے. وہ جو کیس لڑ رہی ہے وہ سب کے لیے لڑ رہی ہے, اور وہ یہ لڑ رہی ہے کہ جب ایک ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کی جو سزا ہے کیا ان کو ہے, اور کیا وہ اندر رہتے ہیں یا وہ چھٹ کے واپس باہر نکل آتے ہیں, اور اس کے بعد کیا اور کمپلیکیشنز اس کیس میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بھائی کو بھی مرڈر کیا گیا, اور اس کے بعد ہائیسٹ لیول زرداری سے جو ہے صاحب سے ان کو ایشورنس ملی کہ ان کے کلپرٹس کو پکڑا جائے گا. میرے سامنے 10 دن تو ہو ہی گئے ایٹ لیسٹ کہ یہ ایشورنس ملی تھی, اور یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ماروی بہت سارے بل ہم نے دیکھے 2006 کے اندر بھی آیا, جہاں تک پارلیمنٹ تو ماشاء اللہ پاکستان مسلم لیگ کے دور میں بہت اچھی ویمن پروٹیکشن لیجسلیشن پاس ہوئی تھی, اور اس کے بعد بھی 2-3 اور لیجسلیشن نہیں. اگر بل پاس کرنے ہیں ماروی, اگر بل کی بات کریں تو بہت سارے بل ہم نے دیکھے پارلیمنٹ میں آئے ہیں, وہ پاس بھی ہوئے, لیکن گورنمنٹ آفیشلز کی کوئی ول نظر نہیں آ رہی ان تمام تر چیزوں کو روکنے کے لیے. جی میں وہی کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں یہی آپ کو حوالہ دے رہی تھی کہ وہ بل تو ہوتے ہیں, لیکن ول اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں کلپریٹس کو, وہ وکٹمز کو نہیں سپورٹ کر رہے, وہ کلپریٹس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اگر سسٹم اب اگر آپ تھوڑا مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع دیں, وہ جو سسٹم وہ جو فالو کر رہے ہیں, جس سسٹم کا وہ حصہ ہے, وہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے کلپریٹس کو پروٹیکشن دیتا ہے, اور اس سسٹم کا وہ حصہ ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فوری طور پہ نوٹس لیا جائے اور کلپریٹس کو پنشمنٹ دی جائے, نوٹس تو لے لیتے ہیں, وہ بھی مشکل سے لیتے ہیں, بہت مشکل سے لیتے ہیں, لیکن پنشمنٹ تک وہ نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے. اس چیز سے کے اوپر میں 2 سال سے جدوجہد کر رہی ہوں پارلیمنٹ میں, اور میں کافی واضح طور پہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ 2 سال ہونے کے باوجود مجھے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی اس پرٹیکولر سیٹ آف رولرز سے کہ وہ کوئی بھی اچھا الزام کلپریٹس کے خلاف لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ماروی میمن ہم سے بات کرنے کے لیے. کائنات سمرو کے کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ماروی میمن صاحبہ سے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک کائنات کا مسئلہ نہیں, یہ پوری کائنات کا مسئلہ ہے, اور یہ جس کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کو ہم کنڈیم ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کا خاص اداروں کی ول نظر نہیں آتی ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. طاہر صاحبہ, ماروی میمن سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ سارا جو کچھ میں نے ان سے پوچھا سوال کہ میم پارلیمنٹ کے اندر بل بھی پاس ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ ویمن پروٹیکشن بل بھی آ گیا سامنے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں, آپ کام کرتی ہیں ترقی نسواں پہ, جی ہاں, خواتین کی ترقی کے لیے, فلاح و بہبود, ترقی اور نسواں. تو یہ جو ہے یہ تو تنزلی ہے, عورت کی تذلیل ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 2007 میں کائنات سمرو کا کیس ہوا ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اس وقت گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں وومن ونگ کی وہاں کی
सदर हूँ। हमें हुक्म मिला कि आप फौरी तौर पे इनके साथ हम पूरे प्रोटेस्ट में शामिल किए। ये दादू छोड़ के अपने हमारे लड़कना आके प्रोटेस्ट में मीडिया सेल के हम इनके साथ बैठे, इनकी बहनों के साथ इनका केस रजिस्टर्ड करवाया है। भाई शहीद हो गया मैम। मैं आपको पूरी बात बताऊं तो आपको केस हिस्ट्री में हम कहाँ इनके पास इनको फॉलो अप नहीं किया हमने। और जब मिनिस्ट्री हमारी गवर्नमेंट आने के बाद जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आई तो मैंने इनसे यही कहा कि कायनात आपको इंसाफ अभी तक नहीं मिला, और उसके तहत मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि हमने जो कोशिशें की हैं बच्ची के साथ वो उसमें ऐसे जो एविडेंस थे, जो गिरफ्तार हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रूफ देना शुरू कर दिए कि जो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि वो लोग कहाँ कहाँ से निकाल के ला रहे थे अपने बचाव के लिए, जबकि हम उनको जकड़ रहे थे। जब इनके भाई बेचारे अगवा हुए तब भी मैं वहाँ प्रेस क्लब पहुँची हूँ, उस वक्त तक कोई नहीं पहुँचा। हम इसमें दौड़ में नहीं शामिल होते कि अपोजिशन पहुँची और हज़ब इक़्तिदार पहुँची या इक़्तिदार नहीं पहुँची, लेकिन इंसाफ दिलाना है। सारा आप बात कर रही थी कि कॉम्पनसेट कर लेते हैं ख़ानदान आपस में। कॉम्पनसेट ख़ानदान नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही थी कि ये कुछ अरसे से एक ट्रेंड कह लें आप इसको कि शुरू हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वो चाहे पावर में हों या ना हों, वहाँ से अक्सर कुछ सिंपथाइज़र्स जो हैं वो फैमिलीज़ के पास पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें बहुत बुरा लगा जो तुम्हारे साथ हुआ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें इतना लाख रुपए दे देंगे एज कॉम्पनसेशन। हम लोग ये वॉर में अक्सर इंटरनल डायलॉग्स जो हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये चलता रहता है बातचीत के इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। और जब आप इस तरह का कॉम्पनसेशन मॉनेटरी, जो कि ज़्यादातर केसेस में वैसे मिल भी नहीं पाता, बात हो जाती है लेकिन मिल नहीं पाता, तो आप किस किस्म का मैसेज भेज रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ जो हुआ तो भूल जाओ, इसका ये मकसद हम तुम्हें इंसाफ शायद ना दिला पाएं, लेकिन पैसे दे देंगे, कम से कम ये ले लो और अपना मुंह बंद कर लो। मैंने आपसे पूछा था कि ये इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है, तो आपने कहा कि संसार कर दिया जाए उस आदमी को। ये जो रवैया है, जो ये मर्दाना जहनी बीमारी है, इस जहनी बीमारी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है और ये पनपती क्यों है जहन में? कोई इसके हवाले से आपको जहन में है कि हमारे यहाँ जो इस्लामी एक मुआशरे का हम राग अलाप रहे हैं, ये हमने ख़त्म कर दिया है और हम वो हिसाब है ना कि आदमी ना तीतर है ना बटेर है, हम वेस्ट की भी बात करते हैं, हम ईस्ट की भी बात करते हैं और रोना लगा रहे होते हैं कि जी हम तो इस्लामी स्टेट में रहते हैं। ये मर्द जो हैं इनके बारे में क्या कोई किसी किस्म का कोई लाहे अमल? कुरान तो ज़ाब्ता हयात है, उसमें कुछ तो लिखा होगा इनके लिए कि भाई ऐसे ज़िंदगी गुजारो। इस्लाम ने देखें, बुनियादी बात यह है कि दीन इस्लाम ने यानी ख़वातीन को पर्दे के अंदर रहने का हुक्म दिया है और हमारे मगरबी मुआशरे में जो हैं वो बेपर्दगी है। हम मकसद जितने एडवांस हो जाएं, इस वक्त आप देखें इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार जो है वो अमेरिका बना हुआ है, लेकिन 3-4 साल पहले की एक सर्वे रिपोर्ट है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उस पर जुम्मे में खुतबे भी दिए बाकायदा। हर 46 सेकंड में न्यूयॉर्क में ज़िना बिल जबर का वाक़या होता है। अमेरिका इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार, हर 46 सेकंड में वहाँ ज़िना बिल जबर का एक वाक़या होता है। और इसके अलावा इस वक्त यूरोप कंट्री में और मगरब में सबसे ज़्यादा ये वाक़यात होते हैं। वो तो खुलेआम करते हैं ना, हम तो करने के बाद पर्दा डाल देते हैं। मकसद ये है, ये ख़राबी फिर अब जैसे कि बात हुई कि हमारे पुलिस के इदारे करप्ट हैं, रूल ऑफ लॉ की ख़राबी है, और हम सब इकट्ठे होकर इस सिलसिले में कोशिश करें, NGOs हों या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हो या मीडिया हो या उलमा हो, सब इकट्ठे इस बारे में कोशिश करें और जो इस्लामी तालीमात हैं या जो हुदूद ऑर्डिनेंस है उसको नाफिज करने की कोशिश करें। देखें ना, माशरे के अंदर 5% लोग बुरे हैं, 95% लोग अच्छे हैं जो इज़्ज़त और शराफत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप हैं, हम हैं। 5% लोग वो हैं जो शराबी हैं, जो मकसद ये है कि रेप के केसेस में मुब्तला हैं। इस्लाम ये कहता है कि आप 95% लोगों को इज़्ज़त और शराफत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए 5% लोगों को आप सज़ा दो तो ये बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। कहाँ कब मिलेगी सज़ा तौक़ीफ़ फ़ातिमा? देखिए सवाल फिर वही आई है, मैंने नहीं किया ये सवाल, आपने अभी एक बड़ा लफ्ज़ कह दिया कि वो जुर्म भी करते हैं और दंदनाते घूमते हैं, उनके रूल्स अलग हैं। हम एक ऐसे माशरे में भी रह रहे हैं, दूसरा है हम एक ऐसे महज़ब याफ्ता कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे ये सब जुराइम माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जराइम हो रहे हैं। 46 सेकेंड या मिनट इन्होंने जो कहा वो मैं इनसे एग्री करती हूँ, लेकिन हम उनकी तलकीन नहीं करते हैं। हमारे माशरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, औरत की ताज़ीम और एहतराम का एक दर्स और बाकायदा उसका जो इस्लाम में पॉइंट है
اس کا بہت زیادہ ہمیں پبلسٹی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عورت کے ترقی کے راستے کی رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہیے. اگر فرض کریں وہ عورت کھیتوں میں کام کر رہی ہے تب بھی اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, اور اگر فرض کریں وہ کسی آفس یا کہیں کام کر رہی ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے. لیکن میں نے تو یہاں تک کیس بھی دیکھے ہیں کہ اپنے بند کمرے میں اپنے باپ اور بھائی جیسے رشتوں کے ساتھ بھی سو رہی ہے تب بھی اس کے ساتھ ہوا ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ مریض ہیں, اور مریضوں کی میرا خیال ہے ٹریٹمنٹ باقاعدہ ہونا چاہیے. اور اس ٹریٹمنٹ کا یہی ہے کہ ہم کوئی لا پاس کر لیں یا کوئی ریزولوشن لے کر آ جائیں یا کوئی حدود آرڈیننس لے کر آ جائیں. ایک ریزولوشن پڑے گی میرے خیال ہے ریزولوشن آپ کتنے بھی لے کر آ جائیں, بل کتنے بھی لے کر آ جائیں, امپلیمنٹیشن کروانے والے ادارے وہ مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں ان سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, ہماری ہوم منسٹری ہو جاتی ہے, لا منسٹری ہو جاتی ہے. آپ وکیلوں کے آپ دیکھیں لائن سے اتنے طوالت, ابھی جو میں نے پہلے کائنات کے لیے کہا, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا سسٹم سوچ کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک بچی کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ آئی وٹنس ہے, وہ اپنا ایک بیان دے رہی کتنے پچھلے کئی سالوں سے, اس نے آ کے اگر یہ بھی کہا تو اس کو ہم نہیں دے سکے. دوسری رپورٹ کیا آتی ہے کہ ہاں پھر ابھی ہماری بہن نے یہ کہا کہ ہاں آپس میں کمپنسیشن کر لیتے ہیں. یہ بھی بہت سارے نہیں, سارا کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ آفیسرز گورنمنٹ آفیسرز نہیں کرتے ہیں کبھی بھی. میرے ابھی تک کوئی بھی ایسے علم میں بات نہیں آئی ہے. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں قبائلی ہوتے ہیں, جہاں پہ خاندان دو ہوتے ہیں. وہ شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں, گاؤں میں بھی ہو سکتے ہیں, اندرون سندھ بھی ہو سکتے ہیں, اور بڑے شہروں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں آپ کے, میں ان کی بائی گورنمنٹ آئی مین کچھ آپ کے لیجسلیٹرز ہیں, اس میں کچھ اس قسم کی خواتین ہیں جو کہ گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک پرانا واقعہ بتاتی ہوں, یہ 2005 کا واقعہ ہے. ایک 3.5 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اس کے اپنے بہنوئی نے اس کے ساتھ کیا, اور اس کو 1 مہینے تک ٹارچر کر کے اس کا بہت برا حال کیا. گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو کیا کہتے ہیں, یہ رؤف صدیقی صاحب تھے, آئی بلیو اٹ واز ہم, وہ گئے, انہوں نے فیملی سے ملے, انہوں نے یہ پرومس کیا کہ اس لڑکی کو جو ہے ایک پلاٹ الاٹ کریں گے ہم گورنمنٹ کی طرف سے. آپ یقین مانیں ہم اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم انصاف تو نہیں سکے, چھوٹ گیا وہ آدمی, اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا, لیکن آپ نے انصاف تو نہیں دیا, لیکن کم از کم جو آپ نے وعدہ کیا تھا ایک وہ تو پورا کر دیں. آج تک ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم ان کو حاصل نہیں کر پائے, ہم وہ پلاٹ نہیں دلا سکے اس لڑکی کو. اب دیکھیے نا, یہ طریقہ کار جو ہیں وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وکٹم خود راضی ہو جائے. وکٹم خود, اس کا مطلب وہ انصاف نہیں چاہتا. اس پر میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ شاید آپ اس کو بڑا آسانی سے اس کا جواب دے پائیں اس بریک کے بعد, لیکن وہ سوال پوچھوں گی. ویلکم بیک ناظرین. سارا بتا رہی تھیں ایک بچی کا واقعہ, انہوں نے کہا کہ وعدے وعید بھی کیے گئے اس بچی کے ساتھ ظلم بھی ہو گیا. میں توقیر صاحبہ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, بہت پرانا سلسلہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں آپ بھی لڑ رہی ہیں, ہم بھی لڑ رہے ہیں, این جی اوز بھی لڑ رہی ہیں, مکاتب فکر کے لوگ بھی مختلف لڑ رہے ہیں. یہ کہیں کوئی سرا نظر آتا ہے اس کو پکڑنے کا؟ مطلب ایک مجرم بھی ہم پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جاتا ہے, وہ جا کے کمپنسیٹ بھی ہو جاتا ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی, کبھی آفیشلز جا کے کر دیتے ہیں, کبھی قبائل آپس میں کر لیتے ہیں. سرا ہے کہیں کوئی سوجھ بوجھ آتی ہے اس کی؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے, جب منسٹری کی سیٹ پہ, اگر میں کہتی ہوں ایک جج کے پاور, ایک وکیل کے پاور, ایک میڈیا کے پاور اگر مجھے مل جائے اور وہ مجرم میرے سامنے ہو, تو میں فوراً پھانسی کے تختے پہ چڑھاتا ہوں اس کو, جو ایسے کرے. اور مثال دے دوں کہ ہاں اگر میرے پاس اتنی پاور اور اتھارٹی ہے تو میں کوئی جرح نہیں سنوں گی, کوئی بیان نہیں سنوں گی. جو بچی کہہ رہی ہے, جو اس نے اپنا بیان دیا ہے لرستے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی بچی کی, یا جو بھی بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں, تو اس کے تحت ہم ان کو سر عام پھانسی دلوا دیں. لیکن قوانین دیکھیں, سرے کی آپ نے بات کی نا, یہ ریلیٹڈ ہے بہت سارے اس سے مراحل سے گزرتے ہیں, وہ پروسیجر ہے. توقیر صاحبہ میں ابھی سارا وہی سے بات کر رہی تھی کہ ہم مرحلوں میں رہ جب دینے جاتی ہے تو وہ اس وقت تک اتنی ہراساں ہو چکی ہے کہ وہ کتنے مراحل سے گزرتی ہے, وہ اپنے بیان چینج کر چکی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کورٹ کے کٹہرے میں لا کے لاسٹ اپنا اسٹیٹمنٹ کیا دے گی. دیکھیے ثنا, اس حوالے سے میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. لیجسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کہ جی حدود کو ریپیل کر دو اور لیجسلیشن لے آؤ جو کہ عورتوں کی مدد کرے. دیکھیں ہر قانون کے نا 3 حصے ہوتے ہیں. ایک آپ کا سبسٹنس ہے اس لاء کا, کہ اس لاء میں لکھا کیا ہے. دوسرا اس کا اسٹرکچر ہے, کہ اس کو جو امپلیمنٹیشن جو باڈیز ہیں, وہ لاء انفورسمنٹ ہو, ریپ کے کیسز میں میڈیکو لیگل ہو یا جو بھی ہو, وہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تیسرا جو ہے وہ آپ کا کلچر ہے.
یہ کلچر، پولیس کلچر، میڈیکو لیگل کلچر یا جوڈیشری کا کلچر، ان تینوں چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اگر آپ ایک ہولسٹک اپروچ لیں کہ ان ساری چیزوں میں جو اناملیز ہیں ان کو آپ فکس جب تک نہیں کریں گے دے وونٹ بی اے چینج نہیں آ سکتا. رخسانہ، توقیر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے پاس پوزیشن ہو تو وہ اس آدمی کو انصاف کے کٹہرے میں تک آنے تک پہلے اس کو لٹکا دیں گی کہ جو بچی کہہ رہی ہے سن کے اور ختم ہو جائے گا. یہ مجھے بتاؤ، یہ جو معاشرتی ہمارے اندر ذہنی ایک بیرا روی کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ہم جس طرح کا ایک تصویر کا خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو ذہنی امراض ہیں کیا وہ ان کی بھی وجہ ہے؟ یہ تمام مسائل بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مختلف ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی شرمناک حرکتیں کرنے پر اتر آتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے، تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایج گروپ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر چھوٹے بچے جس طرح کی وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے ڈراماز وہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا میڈیا انہیں جو چیزیں دکھا رہا ہے، وہ بچپن سے یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں لے کے پلتے ہیں کہ یار اب ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ مینٹلی ہیلدی تو نہیں ہے نا وہ مینٹلی، وہ کس طرح کی چیزیں لے کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اوپر سے پھر آپ کے پیرنٹس، آپ کے جو اسکول کلچر ہے، جو آپ کی چیزیں ہیں، اس نے اس کو اتنا ٹیبو بنا دیا ہے سیکسول ٹاک کو کہ وہ کہتی ہے وہ ہم لوگ سیکسولی فرسٹریٹ رہ جاتے ہیں وہاں پہ. نہیں، بات نہیں کرنی، بری بات نہیں کرنی. وہاں وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، یہاں وہ کچھ اور ایکسپیرینس کر رہا ہے اپنی تھرو آؤٹ لائف میں، کچھ اور دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنا زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کو خود ہی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو ہم اس سے کیا توقع کریں گے؟ مولانا صاحب، بڑی باتیں کر لی ہیں، یہ ٹاپک ختم تو ہونے والا نہیں ہے، اس پر میں مزید انشاءاللہ کوئی پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک اور اس کی کڑی کو جوڑیں. کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کے پاس کوئی حل ہے، کسی قسم کا کوئی اوپینین ہے ایسا کہ ان لوگوں کو سمجھائیں، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑیں؟ آپ اور ہم اتنی ریلیز نکالتے ہیں، اتنے بینرز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سلیوشن نہیں ہے. مطلب ہم صرف اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے آج تک کوئی ریلی نہیں نکالی، آج تک کسی علماء نے بیٹھ کر اس پر ڈسکشن نہیں کیا کہ لوگوں کو دروازوں پہ نوک کرنے کے لیے آپ اسلام تو پھیلانے کے لیے نوک کریں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے نوک نہیں کر رہے کہ خدا کا واسطہ اگر گھر میں کوئی ایسا ذہنی مریض ہے تو اس کو لے جا کے پاگل خانے میں ایڈمٹ کرو. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی سلوشن ہے آپ کے ذہن میں؟ علماء کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں تک ان کی بات پہنچتی ہے، جیسے جس محلے میں، جس علاقے میں، جس مسجد میں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں خطبے کی سطح پر، تو وہ معاشرتی جو برائیاں ہوتی ہیں، اب علماء تو مقصد حکومت میں نہیں ہے، علماء کی جو اپنی جو کوشش ہوتی ہے کہ معاشرتی سطح پر اپنے جو متعلقین ہیں، جو مریدین ہیں، ان کے اندر سے ان کو وعظ کے ذریعے معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی اور روکنے کی کوشش کی جائے. باقی حکومتی اور قانونی سطح پر میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں، شاید آپ حضرات اس سے اختلاف بھی کریں، ضروری نہیں آپ اتفاق کریں. سعودی عرب، مقصد ہم کلی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اسلامی نظام نافذ ہے، لیکن مانتی ہے دنیا کہ سعودی عرب میں برائیاں اس قسم کی، یعنی قتل و غارت گری اور زنا، ریپ کیسز کی، شراب پینے کی نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ڈیٹا دوں، دنیا میں نہیں ملتی. کل میں بیٹھ کے ڈیٹا ڈسکس کر رہی تھی. سعودی عرب کے اندر آپ نے ابھی بتایا 46 سیکنڈ کے اندر وہاں پہ ہر سیکنڈ کے اندر ریپ ہو رہا ہے، اور وہ صرف بات یہ ہے کہ وہاں رجسٹرڈ نہیں ہو رہا جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا. سولوشن صرف اگر یہ میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی کہ جب اسلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم تھی اس کو ختم کیا. بالکل ختم کیا. اگر عورت برائی ہوتی بے پردہ گھومنے کی تو میں سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ نہیں، ایگزامپل جو میں دے رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کو فالو کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں. اسلام کی طرف آنے کی یہ طریقہ اچھا ہے کہ مسجدوں سے واز کے ذریعے مسجدوں میں آپ بات کریں تو آخر صاحبہ سلوشن تو ظاہر ہے آپ نے کہا واز والی جو بات کی بہت اچھی ہے. مسجدوں میں جانے کی ترغیب بھی بہت اپنی فیملی سے بھی شروع ہوتی ہے، گھر کی تربیت سے بھی شروع ہوتی ہے. اگر میڈیا سے خراب ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سے خراب ہوتے ہیں، گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، اس سے خراب ہوتے ہیں تو کچھ پیرنٹس کے بھی حقوق بنتے ہیں. لیکن پہلے ہوتا تھا کمبائنڈ سسٹم، تو نانی دادی وغیرہ بیٹھ کے بہت زیادہ اصول سے، اب ہر کوئی سیپریٹ ہو گیا ہے اور اتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے اور اتنی معیشی طور پہ گھر کا ہر فرد نوکری کرتا ہے. میاں بیوی جب دونوں نوکری کرتے ہیں تب وہ معیشت کی گاڑی چلتی ہے. تو لازمی ہو گیا ہے ہم نہ خواتین کی تنزلی کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آزاد فضا میں سانس لینے کی بات کریں گے. خدا کا واسطہ میرے تو ہاتھ جڑے ہیں. سارا آپ کو کیا نظر آتا ہے حل؟ این جی اوز کام کر رہی ہیں، آپ بھی کام کر رہی ہیں وار اگینسٹ ریپ کے اوپر. کوئی ایک سلوشن ایک لائن میں بتاؤ کہ یہ کر لو بس
آپ اگر واقعتاً اگر پبلک سروس میسیجز یس یہ تو میں بھی اپیل کر رہی ہوں, آپ بھی کر لیں, ہم سب مل کے کرتے ہیں کہ خدا را یہ پبلک میسج سروس جو بہت بناتی ہے, خدا کا واسطہ ہے اس کے لیے ایک بنوا دیں توقیر صاحبہ, تاکہ ہم اس کا فالو اپ بھی لیں آپ سے, اور ان ذہنی مریضوں کو اس جنگل میں پھینک کر آئیں جہاں سے یہ واپس آئے تھے. تمام پینلسٹ کا سارا زمانہ آپ کا, توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ آپ کا, رخسانہ آپ کا, اور عبید الرحمان رحمانی صاحب آپ کا, اور کائنات سمرو بچی جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھی, اس کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. ڈسکشن میرا ختم نہیں ہوا ہے, میں اس کیس کے اوپر میں بات کر رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی اپنے لوگوں سے کہ ہم کیا بات کریں گے, کیونکہ ہمیں اس کا سرا نظر نہیں آ رہا, اور اس کو ہم کیسے روکیں گے اس کے بھی میری سمجھ سے بالا تر بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی جج صاحب آئیں اور وہ سو موٹو لے کر کسی ایک شخص کو, کسی ایک مجرم کو کٹہرے میں لا کر اور اس کو سر عام پھانسی دے, تو شاید تبھی میرا یہ پروگرام کارآمد بھی ثابت ہوگا, اور میری اور ہم سب کی کوششیں کارآمد ثابت ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسلامی تاریخ, دینی معلومات اور سائنس کی حیرت انگیز واقعات کے لیے ابھی ہمارا چینل آواز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.